ویلفیئر ٹرسٹ یہ دن گزار رہے ہیں شوگر کا، اور شوگر رمضان میں جو شوگر پیشنٹ ہے وہ دن کیسے گزارتے ہیں اس کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں پروفیسر اختر زئی صاحب، اور میں آج لوگوں سے بات کروں گا اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں یہ رمضان میں اپنا دن کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو آئیں میرے ساتھ۔ میرا نام بھی ڈاکٹر ضمیر اختر ہے اور میں جمیل صاحب کے ساتھ گلاب دیوی ہاسپٹل میں ہوتا ہوں۔ جمیل بھائی میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ہم مل کے وہاں پہ شوگر کے مریضوں کی، کڈنی والے مریضوں کی اور ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی، مجھے یہ بڑے دنوں سے یہاں پہ آنے کا کہہ رہے تھے۔ میرا نام بھی ڈاکٹر ضمیر اختر ہے اور میں جمیل صاحب کے ساتھ گلاب دیوی ہاسپٹل میں ہوتا ہوں۔ جمیل بھائی میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ہم مل کے وہاں پہ شوگر کے مریضوں کی، کڈنی والے مریضوں کی اور ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی خدمت کرتے ہیں، اور مجھے یہ بڑے دنوں سے یہاں پہ آنے کا کہہ رہے تھے۔ اور سچی بات ہے کہ آج اس ایریے میں آ کے اور خاص طور پہ جو بابری مسجد میں جا کے مجھے وہ سکون، وہ روحانیت، وہ سکینیت محسوس ہوئی ہے کہ واقعی اللہ کے رحمت اور کرم ہے یہاں کے علاقے کے لوگوں کے اوپر کہ آپ سارے لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا اور بڑھیا کام کر رہے ہیں۔ جمیل صاحب مجھے اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ یہاں کہنے کے لیے کہ ہم جو مکی مدنی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں اللہ احسان والوں کے تعاون سے، باسکٹا والوں کے تعاون سے، یا اپنے دوسری کمیونٹی کا سینٹر کا کام ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ یہ وہ ریاست مدینہ کا تصور ہے جو یہ چھوٹے سے لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کمیونٹی سینٹر مسجدیں ہماری ہوتی ہیں یہ ہر شہر کی، ہر گاؤں کی، ہر محلے کی مسجد کو ایسا ہی کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے کہ وہاں کے وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ نے نہیں کیا کام وسائل کی وجہ سے ان کا خیال رکھیں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو اور جمیل صاحب کو خاص طور پہ کہ وہ اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے ایک دفعہ میں جمیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کی دعوت دی، اور یہ دوسرے یہ دو اللہ کے نیک اور فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہے، اس کو ضرورت کلیئر کرتے تاکہ اور بھی لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یا لوگوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری حال ہے، آخری علاج ہے، آج شوگر کے حوالے سے جو سیمینار ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ یہ المکی المدنی کمیونٹی کے زیر اہتمام نے ایک سیمینار ارینج کیا گیا۔ اس میں پہلے ڈاکٹر صاحب نے بریف کیا کہ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کو رمضان کس طرح گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک کویشچن آنسر سیشن تھا جس میں لوگوں نے جو ان کو پرابلمس تھیں ان کے بارے میں کویشچننگ کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہترین طریقے سے ان کو جواب دیا کہ کس طریقے سے آپ نے شوگر کے دوران اپنے روزے کو مینیج کرنا ہے۔ یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ کچھ ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے دین نے بھی اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اچھے کام کر رہی ہے، کریم ذات نے قبول فرما، مزید اچھے کاموں کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہماری خدائی غفلت کی وجہ سے جو ہم سے خطائیں ہو چکی ہمیں معلوم ہے ہی نہیں، اللہ پاک معاف فرما، اور بقیہ زندگی
اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ہر قدم کو اسلام کے کام اچھے کام کر رہی ہے کریم ذات نے قبول فرما، مزید اچھے کاموں کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہماری خدائی غفلت کی وجہ سے جو ہم سے خطائیں ہو چکی ہمیں معلوم ہے نہیں، اللہ پاک معاف فرما، اور کبھی عزیزی اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ہر قدم کو اسلام کے کام اچھے کام کر رہی ہے کریم ذات نے قبول فرما، مزید اچھے کاموں کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہماری خدائی غفلت کی وجہ سے جو ہم سے خطائیں ہو چکی ہمیں معلوم ہے نہیں، اللہ پاک معاف فرما، اور کبھی عزیزی اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ہر قدم کو اسلام کے کام اچھے کام کر رہی ہے کریم ذات نے قبول فرما، مزید اچھے کاموں کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہماری خدائی غفلت کی وجہ سے جو ہم سے خطائیں ہو چکی ہمیں معلوم ہے نہیں، اللہ پاک معاف فرما، اور کبھی عزیزی اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ہر قدم کو اسلام کے کام اچھے کام کر رہی ہے کریم ذات نے قبول فرما، مزید اچھے کاموں کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہماری خدائی غفلت کی وجہ سے جو ہم سے خطائیں ہو چکی ہمیں معلوم ہے نہیں، اللہ پاک معاف فرما، اور کبھی عزیزی اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ہر قدم کو اسلام کے کام اچھے کام کر رہی ہے کریم ذات نے قبول فرما، مزید اچھے کاموں کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہماری خدائی غفلت کی وجہ سے جو ہم سے خطائیں ہو چکی ہمیں معلوم ہے نہیں، اللہ پاک معاف فرما، اور کبھی عزیزی اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ہر قدم کو اسلام کے تمام مہمان گرامی بالخصوص جناب ناورا صاحب علیہ السلام آئی ہاسپٹل سے اور ہمارے انجمن فلاح شبان ملی کے تمام عہدیداران، محترم خلیل صاحب، میاں عرفان صاحب، جناب سمیع اللہ خان صاحب، سوسائٹی اسکول کے جو ہیڈ ہیں جناب مشتاق صاحب اور جمشید صاحب، محترم علی عمران صاحب اور جناب اظہار بابر صاحب چیلنج فاؤنڈیشن کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف آئے ہیں آگے کا پروگرام چلتا ہے۔ آج یہاں اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بنیادی مقصد تو ایک تعلیمی پروگرام تھا اور اس کا ڈنر ہے، لیکن اس چھوٹے پروگرام کو میں فائدہ لیتے ہوئے المکیل مدنی کا تھوڑا سا تعارف بھی کروانا چاہوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ ہیں حاجی منیر صاحب، بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے، اور یہ ہمیں بتائیں گے ایک تو جو سیمینار ہو رہا ہے اندر جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ رمضان کیسے گزاریں، دوسرا ایک پروجیکٹ ہے ہمارا جو ڈائلسس کے حوالے سے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم منیر صاحب۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک چھوٹا سا سیمینار ہے لوگوں کی آگاہی کے لیے کہ جن لوگوں کو شوگر پرابلم ہے، کسی کی شوگر بڑھ جاتی ہے، کسی کی کم ہو جاتی ہے، کوئی ایسے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ میری شوگر کا یہ مسئلہ ہے، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، یہ ساری اس آگاہی کے لیے پروفیسر صاحب آئے ہیں جو آگاہی دے رہے ہیں کہ شوگر پیشنٹ ہے وہ رمضان کے روزے کیسے رکھیں، کیسے گزاریں تاکہ اللہ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے اور ان کی صحت بھی برقرار ہے۔ اسی
सिलसिले में ये सारा जो प्रोग्राम जो हो रहा है आगाही के लिए प्रोफेसर साहब हमें लेक्चर भी दे रहे हैं। उसके अलावा ये कि डायलिसिस सेंटर है ये जो हम बना रहे हैं, ये अमूमन शुगर की वजह से लोगों के गुर्दे जो है काम करना छोड़ देते हैं और इनको फिर ये साफ़ करवाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है इन गुर्दों को, जो खून में पानी शामिल होता है उसको निकालना पड़ता है और ये बहुत महंगा इलाज है। ये तकरीबन 14-15 हज़ार रुपया एक दफ़ा डायलिसिस के लेते हैं और ये हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा डायलिसिस करते हैं। उसके अलावा ये बात का ऐसा होता है कि डेली भी करवाने पड़ते हैं। तो ये लोगों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग जो सफ़ेद पोश है, जो किसी से मांग भी नहीं सकते, वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, अपनी मजबूरी किसी को बता भी नहीं सकते और आगे उनकी सुनता भी कोई नहीं, उनकी सहूलत के लिए ये हम जो डायलिसिस प्रोग्राम जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसमें 2 जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं प्रोफेसर ज़हीर अख्तर हूँ, फ़िज़िशियन हूँ, शुगर स्पेशलिस्ट हूँ गुलाब देवी हॉस्पिटल के अंदर। मेरा पूरी दुनिया में फिरना होता है मुख्तलिफ लेक्चर्स देने के सिलसिले में, मकाला पढ़ने के सिलसिले में, और मैंने दुनिया में ये देखा कि शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और पथरियाँ ये गुर्दे की बहुत बड़ी वजूहात हैं और पाकिस्तान में भी इसके बहुत ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं। और बदकिस्मती से उन मरीज़ों के जिनके गुर्दे ख़राब हो जाएँ, जिनके गुर्दे फेल हो जाएँ, उनके इलाज के लिए ना यहाँ पर ज़्यादा हस्पताल हैं, ना ज़्यादा जो है इलाज गाहें हैं। आज मुझे अल मक्की अल मदनी कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन, जिसको डॉक्टर जमील साहब ताजपुरा स्कीम कैंट एरिया में चला रहे हैं, वहाँ पे एक प्रोग्राम में जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ पे मैंने देखा ये खैर के और फलाह के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें इनके हेपाटाइटिस क्लिनिक और पिछले तकरीबन 12 साल से हेपाटाइटिस क्लिनिक, शुगर क्लिनिक और दीगर मराज के क्लिनिक चला रहे हैं। लेकिन अब जो आज मुझे इत्तफाक हुआ है कि ये अब एक डायलिसिस सेंटर का क़याम करने जा रहे हैं, उस सिलसिले में इन्होंने काफ़ी कुछ काम कर भी लिया है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शुगर गुर्दा ख़राब के मरीज़ हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हैं और उनके डायलिसिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन ये अल मक्की अल मदनी फाउंडेशन डॉक्टर जमील साहब जो हैं, इस सिलसिले में जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, बहुत कम पैसों के साथ, ज़रूरी खर्चे के साथ, कि जो बाकियों के निस्बत 2 या 4 गुना कम पैसे हैं, उनके साथ ये शुरू करने जा रहे हैं। हमारी दुआ है और मैं मुखय्यर हज़रात से ये दरख्वास्त करूँगा कि इसमें वो ज़रूर शमूलियत इख्तियार करें और इस सदका जारिया में और कार खैर में अपना हिस्सा डालें, ताकि इस एरिए के मरीज़ और फिर पूरे लाहौर के मरीज़ जो गुर्दों के मरीज़ हैं, उनको डायलिसिस की अच्छी सहूलतें मुयस्सर आ सके। ये जिस तरह अपने हेपाटाइटिस के क्लिनिक बहुत अच्छा चला रहे हैं, शुगर और दीगर बीमारियों के क्लिनिक बहुत अच्छा चला रहे हैं, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी यकीन और मान के साथ कहता हूं कि डायलिसिस सेंटर भी इतना अच्छा चलाएंगे। लेकिन ये आप हजरात के ताउन से और कार खैर के बगैर मुमकिन नहीं है। हमसे भी जो हो सका हमने अपने इसमें हिस्सा डाला है और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप अपने इसमें ज़रूर डालें। अल्लाह ताला हम सब के इस काम को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जमील है और अल मक्की अल मदनी कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। आज हमने एक अवाम आगाही मुहिम के तौर पर एक सेमिनार का बंदोबस्त किया हुआ था, जिसमें हमने प्रोफेसर को दावत दी थी कि रमज़ान में शुगर के मरीज़ अपना क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक बहुत बड़ी जो तादाद ने शिरकत की। जितने भी लोग यहाँ आए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मक्की मदनी कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन गुज़श्ता को 12 साल से यहाँ अपना काम कर रहा है और इसका बुनियादी मकसद सेहत के हवाले से ऐसे इंतज़ामात करना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया हो सकें। सन 2013 में हमने हेपेटाइटिस सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे 10 साल में हमने तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोगों को हेपेटाइटिस का तशख़ीसी, उसके PCR का टेस्ट और उसके अद्वियात वगैरह हमने फ्री मुहैया किए हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और हमारा इसी मतलब एक हेपेटाइटिस सेंटर भी है और मेरा अपना ज़ाती क्लिनिक भी है, अल फज़ल हेपेटाइटिस एंड डायबिटीज़ क्लिनिक। हमारा ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है।
تو پچھلے 4 ماہ سے المکی المدنی کمیونٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو ٹیکنیکل ٹیم تھی وہ یہ اس بات پہ کام کر رہے تھے کہ ہم اپنے جو خدمت کے عمل کو اور آگے کیسے لے جائیں. تو سب لوگوں نے الٹیمیٹلی ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ایک المکی المدنی ڈائلسس سینٹر کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ کی آبادی میں 13,000 سے زیادہ ڈائلسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور لاہور کی اب دیکھ لیں 2 کروڑ کی آبادی میں کتنے مریض ہوں گے، جبکہ اس کی جو فیسلٹیز ہیں وہ لوگوں تک پہنچنا بہت مشکل ہے. ایک تو یہ بہت مہنگا علاج ہے. ایک ڈائلسس جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں آن پیمنٹ اگر ہو رہا ہے تو وہ تقریباً 5,000 سے زیادہ اس کی قیمت ہے، اور ہر مریض کو ہفتے میں 8 ڈائلسس کی منیمم ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تقریباً 40 سے 50,000 روپے ہر مہینے کا خرچہ ہے. اور جو جہاں پرائیویٹ اور جہاں فری لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. ایک مریض جب ڈائلسس پہ شروع ہو جاتا ہے اس کو، تو اس نے تب تک ڈائلسس کرانا ہے جب تک اس کی زندگی ہے. تو اس لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو مکی مدنی فاؤنڈیشن جو ہے اس کی جو شورا ممبر ہیں انہوں نے اس بات پہ ارادہ کیا اور الحمدللہ آج ہم نے اس کا اعلان کر دیا ہے. پچھلے 10 دن میں ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور تقریباً 2 مشینیں جو ہے نا وہ ہم نے پرچیز کر چکے ہیں، اور باقی اس کے جگہ بھی ہم نے لے لی ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اگلے مہینے میں اس کا اعلان اس کا کام جو ہے نا فنکشننگ شروع کر دی جائے گی. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم ہر بندے کو ڈائلسس کا جو یہ فیسلٹی ہے وہ فری مہیا کریں. شروع میں ہم ہر مہینے میں 100 ڈائلسس کیا کریں گے. تو اس کا طریقہ کار ہم نے 1 ڈونر 1 ڈائلسس کے حوالے سے ایک پالیسی ترتیب دی ہے کہ اس میں سے کوئی بھی مہیا حضرات 1 ڈائلسس کی قیمت لے لے گا جو کہ اس کی وہ لیتا رہے گا، تو ہر مہینے وہ 1 ڈائلسس کی پے کر دے گا. تو 100 ممبر مل کے یہ 100 ڈائلسس کروا سکتے ہیں. اگرچہ یہ ایک معمولی سی رقم ہوگی، 3,000 روپے ہم نے اس کے لیے رکھا ہے، اور 3,000 روپیہ شاید مہیر حضرات کے لیے کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہ ہو، لیکن کسی ایک آدمی کی زندگی بچ سکتی ہے. اور وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے، وہ ڈائلسس جو تقریباً 6,500 سے 10,000 میں عام ہو رہا ہے، ہم اس کو 3,000 روپے میں اس کو فیسلٹی کو دیا کریں گے. باقی آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے تعاون سے یہ ہم اپنی جو خدمت کا سفر ہے وہ جاری رکھ سکیں. میرے ساتھ میری تمام شورا ٹیم ہے، اور میں ان سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ کام ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.